صدقہ فطر لازم کس پر ہے, دینا کس کو ہے, اور کب واجب ہوتا ہے یہ, اور کس کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے. تو صدقہ فطر سب سے پہلے واجب کس پر ہے؟ دیکھیں, صدقہ فطر کا نصاب جو ہے نا خوب سمجھ لیں. جس آدمی کے پاس یا جس عورت کے پاس 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, یعنی اس کی قیمت کے برابر ہے, تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے, قربانی بھی واجب ہے. 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سامان تجارت, یعنی وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو. بار بار میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے, اس کو کہتے ہیں سامان تجارت. دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے بیچنے ہی کے لیے خریدا ہے آپ نے, یہ سامان تجارت ہے. تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو, یہ نیت آپ کی چینج نہیں ہوئی ہو, اور اس نیت میں بھی آپ کنفیوز نہ ہو, پکی ڈھکی نیت ہو, یہی نیت ہے میں نے خریدا اس لیے کہ بیچوں گا. چاہے کسی بھی نیت سے بیچیں, بیچنے کا مقصد کچھ بھی ہو, بزنس نہ بھی ہو, بس یہ لیے میں نے اس لیے کہ میں لازمی بیچوں گا, اس کو لے ہی اس لیے رہا ہوں میں. تو ایسے یہ چیز دیکھی جائے گی. نمبر 2 سونا, نمبر 3 چاندی, نمبر 4 کیش اماؤنٹ یعنی کرنسی, اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا, چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو, گاڑی ہو, برتن ہیں گھر میں رکھے ہوئے پورے سال استعمال نہیں ہوتے, شوکیس میں پڑے ہوئے, کپڑے ہیں پورے سال استعمال نہیں ہو رہے, موبائل ہے رکھا ہوا ہے استعمال بھی نہیں آتا اور ڈبے میں رکھا ہوا ہے وہ تو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا وہ, یا آپ کی نیت ہی نہیں ہے پورے سال استعمال کرنے کی, یا کوئی یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے استعمال میں نہیں ہے, ایویں پڑا ہوا ہے یہ. تو یہ 5 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں گی تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے. اور ان میں اگر ضرورت سے زائد چیز کو نکال دیں آپ تو باقی 4 چیزیں اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے. تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. تو جب 5 چیزوں کا مجموعہ آپ کے پاس, یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئیں, اور کس دن ہوئی؟ جس دن عید کی صبح صادق ہوئی, عید الفطر کی صبح صادق کے وقت آپ کے پاس یہ اماؤنٹ تھا, اتنا مال تھا آپ کے پاس, تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا, وہ یہ زندگی بھر ساقط نہیں ہوتا صدقہ فطر, خوب سمجھ لیں. ہاں ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں, یعنی حساب تو آپ نے اس دن کرنا ہے جس دن عید کی صبح صادق ہوگی, یعنی 1 شوال کی صبح صادق ہوگی, تو اس وقت پتہ چلے گا آپ پر واجب ہے یا نہیں. لیکن آپ ایڈوانس میں رمضان میں بھی دے سکتے ہیں, بلکہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, اور عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں, عید سے 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں. تو دینے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے, جب چاہیں دے دیں. لیکن واجب آپ پر ہے یا نہیں, یعنی اس سال آپ پر صدقہ فطر واجب ہوا تھا یا نہیں, اس کا پتہ چلے گا کہ بھئی عید کے دن صبح صادق کے وقت اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود تھا تو واجب تھا, اتنا اماؤنٹ موجود نہیں تھا تو آپ پر واجب نہیں تھا. تو اگر آپ پہلے سے دے چکے ہوں گے تو وہ غریبی ہو جائے گی. اب صدقہ فطر عورت پر جب واجب ہوتا ہے نا, اس کے پاس اگر مال ہو, جو یہ میں نے تفصیل بتائی, تو صرف اپنا صدقہ واجب ہوتا ہے, کسی اور کا نہیں ہوتا. جیسے بیگم صاحبہ کے پاس سونا ہے, گولڈ ہے, یا کوئی بھی چیز ہے, تو صدقہ فطر ان پر اپنا واجب ہے, بچوں کی طرف سے عورت پر واجب نہیں ہوتا. یا ان میرڈ خاتون ہے, ان میرڈ لڑکی ہے, اس کے پاس اتنا مال ہے تو بھی اپنا صدقہ فطر اس پہ واجب ہوگا. لیکن مرد پہ جب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے, چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں. خوب سمجھ لیں, بیوی کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا, بالغ لڑکے کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا, بالغ لڑکی کی طرف سے بھی واجب نہیں ہوتا. یہ واجب ہوتا ہے نابالغ بچوں کی طرف سے, یعنی گھر کا جو سربراہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنا بھی نکالے اور اپنے نابالغ بیٹے بیٹیوں کی طرف سے بھی نکالے, چاہے وہ 1 دن کا بچہ کیوں نہ ہو, 2 دن کا بچہ کیوں نہ ہو, تو ان کی طرف سے بھی نکالے. ہاں اگر وہ بچے مالدار ہیں, ان کے پاس خود سے 90,000 روپے یا 1 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر, تو پھر
ان کے پیسوں سے صدقہ دے گا، پھر اپنے پیسے خرچ کرنا لازم نہیں ہے، دے دے تو اچھی بات ہے، تو خوب سمجھ لیں۔ اچھا، آپ کے بچوں میں اگر کوئی بالغ ہے لیکن پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، دماغ اس کا صحیح نہیں ہے، ایک تو وہ صحیح نہیں ہے جو آج کل ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچوں کا دماغ صحیح نہیں ہے، وہ والا مراد نہیں، واقعی میڈیکلی دماغ خراب ہو ان کا نا، یعنی مجنون ہے، پاگل ہو، تو ان کا بھی صدقہ فطر باپ پر واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب عورت اپنا صدقہ نکالے گی اگر مالدار ہے تو ایک صدقہ فطر، مرد نکالے گا تو اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے، یا پاگل کوئی ہے، مجنون ہے تو اس کی طرف سے، چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو۔ کتنا صدقہ نکالنا ہے؟ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ جمہور علماء جو بر صغیر کے، وہ کہتے ہیں 1.25 کلو گندم، یعنی اگر آپ نے آٹے کی صورت میں دینا ہے تو 1.25 کلو، کھجور، جو، کشمش، اس صورت میں اگر اس کو معیار بنا کے دینا ہے تو اس کو ڈبل کر لیں، یعنی 1.25 کا ڈبل ہوتا ہے 3.5 کلو۔ تو یعنی کھجور سے اگر آپ دینا چاہیں، کشمش سے دینا چاہیں، جو سے دینا چاہیں تو اس کا ڈبل، اور اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو 1.25 کلو، یہ جمہور کی رائے ہے۔ لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ 2.25 کلو گندم ہے، یعنی اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو 2.25 kg، جمہور علماء کے نزدیک 1.75، اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے، ان کی پوری تحقیق اصل الفتاوی میں ان کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے، تو ہمیں اسی تحقیق پہ زیادہ اطمینان ہے، کیونکہ وہ دلائل ہمارے خیال میں وہ زیادہ مضبوط دلائل ہیں۔ تو 2.25 یعنی 2.25 کلو، تو 2.25 کلو گندم، اور اگر کھجور یا جو سے یا کشمش سے دینا چاہیں تو 2.25 کو ڈبل کر لیں، یعنی 4.5 کلو۔ تو یہ ایک اختلاف ہے، جب ایسا اختلاف علماء کے درمیان ہوتا ہے تو پھر عوام کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ احتیاط والے قول پہ عمل کرے، گنجائش یہ ہوتی ہے کہ اس قول پہ عمل کر لے جس میں مقدار کم ہے۔ تو آپ کو میں نے دونوں نصاب اسی وجہ سے بتا دیے کیونکہ دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو 2.25 کلو گندم کے حساب سے دے دیں تو بھی انشاءاللہ صدقہ فطر آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے آپ دیں۔ تو 2.25 کلو گندم کا جو فی الحال ریٹ چل رہا ہے آج کی تاریخ میں وہ 180 روپے ہے، اور 2.25 کیا آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں کتنا بنتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، دکان والے سے پوچھیں بھائی 10 کلو کے آٹے کی تھیلی کتنے کی آ رہی ہے، وہ آپ کو اصل میں ایک ایک چیز نا سمجھانی پڑتی ہے، لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں آج کل۔ تو آپ دکان والے کو فون کر کے پوچھ لیں میرے بھائی 10 کلو آٹے کی تھیلی کتنے کی ہے، وہ آپ کو بتا دے گا جی اتنے کی ہے، تو اس کو 10 سے ضرب دیں گے تو 1 کلو کی آ جائے گی، 1 کلو تھیلی کی ویلیو آ جائے گی، اور پھر آپ اس کو 4 سے تقسیم کریں گے تو 1 پاؤ کی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو 1 کلو کی بھی پھر 1 پاؤ اس میں ایڈ کر دیں، 2.25 کلو نکل آئے گا۔ تو اب بھی میں یہ تو نہیں کہ کیلکولیٹر سے اب آپ کو ایک ایک چیز سکھاؤں، تو خیر 2.25 کلو گندم کے ریٹ آپ معلوم کروا لیں، یا آپ سستے والا دینا چاہتے ہیں تو 2.25 کے معلوم کروا لیں۔ تو یہ ریٹ آپ نے کیا کرنے ہیں، یہ اس کی قیمت آپ کسی ایسے شخص کو دیں گے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے یہ کئی بار میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے یہ جو میرا جو یہی چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود، جس پہ یہ مسائل چل رہے ہیں، اس میں آپ سرچ کریں گے آ جائے گا۔ تو زکوٰۃ کا کوئی بھی مستحق ہو اس کو یہ دیا جا سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے رشتہ داروں کو دینا۔ دینی مدارس جو قابل اعتماد مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس، وہ تو اکثر صحیح ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی مدرسہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے محتمم صاحب زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں اور صحیح جگہ خرچ کریں گے، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے ایسی 4 دیواری کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے، جو 2-4 یتیم بچے لا کے ڈال دیے ہوتے ہیں اور پھر دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ اور فطرے کے نام پہ، ان کی شکلیں دکھا کے نا کہ یہ دیکھو یتیم بچے ہیں، اور پھر نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو کوئی بھی دینی مدرسے کا لبادہ اوڑھ کے آپ کو بیوقوف نہ بنائے، تحقیق کریں کہ یہ واقعی ایماندار لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پھر آپ دیا کریں۔ تو دینی مدرسے میں دے سکتے ہیں، مسجد میں فطرہ نہیں لگ سکتا،
کیونکہ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا، اس میں بھی غریب کو مالک بنانا، جس کو تملیک کہتے ہیں، مالک بنانا ضروری ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، 2.25 کلو گندم یا 4.5 کلو جو یا کھجور، اس کے ویلیو معلوم، بہتر ہے کھجور سے دیں جو سب سے اچھا کہلائے گا، کشمش سے دیں تو یہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ دل بڑا رکھنا چاہیے، اللہ بڑا ہے تو پھر اللہ کو بھی سخی لوگ پسند ہیں، تو آپ بڑا دل رکھ کے کھجور کے ویلیو کے حساب سے دیں۔ اچھا، یہ آپ نے قیمت ہی دینی ہے یا گندم بھی دے سکتے ہیں؟ تو تینوں ائمہ کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں اماموں کے نزدیک آپ پیسے نہیں دے سکتے صدقہ فطر میں، آپ کو گندم ہے تو گندم ہی دینی پڑے گی، آٹا دینا پڑے گا، یا اگر آپ جو سے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو دینی پڑے گی، آپ کشمش سے دینا چاہتے ہیں تو کشمش ہی دینی پڑے گی، اس کی قیمت نہیں دے سکتے آپ۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ آپ وہ چیز بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے رائے میں آسانی بہت ہے، اسی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات جو دوسرے فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اس میں امام حنیفہ کی رائے کو لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اصول یہ ہے کہ جب آپ ایک فقہ کو فالو کریں تو آپ نے مکمل اسی کو فالو کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کی بیس پر، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بیس پر ایک فقہ سے دوسرے فقہ کی طرف چھلانگ مارنا، اس سے انسان نفسانی خواہشات کا غلام بنتا ہے، پھر بڑے بڑے مسائل میں بھی یہی کام کرنے لگتا ہے وہ۔ تو آپ بہرحال امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق آپ اس کا متبادل بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں حدیث میں تو متبادل کا تذکرہ نہیں ملتا، حدیث میں تو یہ گندم ہے تو گندم ہی ہے، جو ہے تو جو ہی ہے، لیکن امام حنیفہ نے اجتہاد کیا ہے کہ جی مقصد تو فقیر کی حاجت پوری کرنا ہے نا، تو گندم کے بجائے پیسے دینے میں حاجت زیادہ پوری ہوگی۔ تو بہرحال میں نے تو آپ کے سامنے فقہا کے جو اختلاف تھا وہ بیان کر دیا، اب آپ جانیں آپ کیا اس کیسے عمل کرتے ہیں۔ تو آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اور عین وہ چیز بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ مرد تو دے گا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی، اگر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر وہ دے دے یا بالغ بچوں کی طرف سے دے دے تو ادا ہو جائے گا؟ تو جی ہاں بالکل ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے پہلے ان کو بتانا، ان سے پرمیشن لینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے صدقہ فطر دے دیا بیوی کو بتائے بغیر، بعد میں وہ پرمیشن دے دے ٹھیک ہے جی قبول ہے، تو ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں نیت ضروری ہے، اور نیت عبادت سے پہلے ہوگی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ میں یہ ظہر کے 4 فرض بناؤں یا عصر کے بناؤں، ایسا نہیں ہوتا، پہلے کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ تو بیوی سے پہلے پرمیشن لے لیں کہ بھئی میں تمہاری طرف سے صدقہ ادا کر رہا ہوں، تو اس کی خاموشی اس کی علامت ہوگی کہ وہ راضی ہے اس پہ۔ ظاہر ہے اس پہ تو سبھی راضی ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کی طرف سے کوئی عبادت کر رہے ہو تو کون منع کرے گا آپ کو، اس کا پیسہ بھی بچ رہا ہو۔ تو بچوں کا بھی ایسا ہی ہے، بالغ بیٹا ہے بالغ بیٹی ہیں، ان کو بھی پہلے اطلاع دے دیں کہ میں تمہاری طرف سے، تم سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، تو اگر ان کی اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اطلاع، یہ خاموشی بھی اجازت ہی ہے ایک طرح کی۔ تو اس طرح سے آپ اگر دینا چاہیں تو ادا ہو جائے گا۔ دینا کب چاہیے؟ عید سے پہلے پہلے دینا، یہ سنت عمل ہے، تاکہ غریب لوگ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی نے عید کے دن دیا تو بھی ٹھیک ہے، عید کے بعد دے دیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ عید سے پہلے پہلے دے۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ قضا نہیں ہوتا، یہ آپ پر ہمیشہ کے لیے لازم رہتا ہے۔ اگر کسی نے 10-15 سالوں سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے، یہ کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چل رہے، تو اللہ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرتے رہیں، اس سے تو ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک سے مری نہ جائے گا۔ اللہ اپنی محبت کے دعوے کو دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا، دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ تو آرے تھوڑا سا گھسائی ہونی چاہیے دل کی۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا قربانی کے، تو پھر دل میں اللہ کی محبت کے انوار پیدا ہوتے۔ تو ہمت کر کے نا کبھی کچھ بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کرے۔ صحابہ تو بہت آگے جا چکے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے، پھر نیکی ہے۔
تو مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے باغ ہے. وہ پراپرٹی تھی ان کی. باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ، آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہو. تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ کی راہ میں. دنیا مسافر خانہ ہے نا، کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا بخن بخن، واہ واہ، ذال اذا کا مال رابح، تو بڑا قیمتی مال ہے. اتنا بڑا باغ، پراپرٹی، پھلدار باغ، وہ صدقہ کر رہے ہو. اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ اگر کل آزمائش آئی تو پھر مجھے بھی برا بھلا کہو گے اور اللہ میاں کو بھی کہنا شروع کر دو گے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اتنے تقوی کرو جتنا ایفورڈ کر سکتے. تو یہ تو ترغیب کے لیے، تقوی تو 100% اختیار کرنا ہے، یہ تو تقوی سے اوپر کی چیز ہے نا. تو ترغیب کے لیے تو ہے نا کہ صحابہ تو کہاں پہنچ گئے تھے بھائی، تو ہم کچھ تو کریں نا یار. کبھی زندگی میں کوئی پلاٹ ہم نے اللہ کے لیے ہبہ کیا؟ ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا؟ اچھا ہم تو بڑا اماؤنٹ نکالیں تو بھی دل پہ آرے نہ چلے. یہ اماؤنٹ تو ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اڑاتے رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، ولیموں پہ اڑا دیا اتنا پیسہ، شادی بیاہ پہ اڑا دیا اتنا پیسہ، ذرا سی تقریبات پر اتنا پیسہ اڑا دیا. یار کم از کم اتنا پیسہ کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اڑایا کرو نا. ہاں اڑانا کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ بعض دفعہ بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں، غلط جگہ پہ کر دیتے ہیں. جب آپ خرچ کرو، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ صدقہ خیرات بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو، مستحق سے مستحق کو تلاش کرو. اگر دینی مدرسے میں دینا ہے تو دیکھو کہ اس دینی مدرسے کا محتمم 2 نمبر تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ مدرسے کی 4 دیواری کے نام پہ نوٹ چھاپنے کی مشین لگائی ہوئی ہے اس نے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی داڑھی ٹوپی ویسٹ کوٹ میں آئے گا، 4 یتیم بچے اس نے جمع کر لیے، آ کے دکھائے گا تو لوگ چیک کاٹ کے دے رہے ہو. یہ 10 لاکھ، یہ 20 لاکھ، یہ 1 کروڑ. دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے بھائی یہ کمانے کا. داڑھی بس ٹوپی ہو اور تھوڑا سا چہرے پہ نور بور ہو، کریم بریم لگا دیا آپ نے. سیٹ صاحب کے پاس گئے، ہمارا مدرسہ ہے، یہ تصویر دیکھو اٹھا کے. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں. ایک آدمی سعودی عرب میں، قطر میں، عرب لوگ سخی بہت ہوتے ہیں، وہاں جا کے کروڑوں روپے جمع کیے اس کمبخت نے. کروڑوں روپے یہاں سے تصویریں بیچتا تھا، بچے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، دیکھو مدرسہ ہے میرا. کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر ہو بھی تو بھائی انویسٹمنٹ ہے، کچھ کھاؤ کچھ لگاؤ. تو اس لیے دینی مدرسہ کرنا تو دینی مدارس کو دینا ہے، کیونکہ دینی مدارس کو نہیں دیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا، علماء پیدا ہونا بند. کیونکہ یہ سرکاری حکومت تعاون نہیں کرتی ہے، اور اچھا ہے نہ کرے. حکومت نے تعاون کیا نا تو یہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لے گی، پھر سارے سرکاری مولوی پیدا ہوں گے. سرکاری مولوی پیدا ہوں گے کیونکہ گورنمنٹ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا نا. اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں، لیکن یونیورسٹیاں وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں. تو پالیسیاں کس کی چلیں گی؟ گورنمنٹ کی. اب وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے، جو بس ہے بس ٹھک وہ چلے گا. آرڈر از آرڈر. تراوی 8 ہیں 10 ہیں. وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا میں نے، تو مجھے کسی نے انہوں نے 10 کر دی. میں نے کہا شکر ہے 10 باقی ہیں. اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے، سب جگہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہاں آزادی ہے، کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اس آزادی کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی ہیں یہاں پہ. لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کے ساتھ، تو جو صحیح مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا اٹھا کے دے دیا. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے، بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں. کچھ دکھایا جا رہا ہے، کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ، پھینکتے چلے جاؤ. تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو. کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو؟ جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو، آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ. تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تحقیق کریے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو، کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ اللہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال. پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے. میں کیوں بار بار 4 شادیاں بچے پیدا چیخ کیوں رہا ہوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے.
آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے۔ وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں، اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا۔ تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے، اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے، اکیلا نہیں ہے انسان، ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، بیوی ہے، چار نہیں کرو ایک ہی کر لو ٹائم پہ، لیکن نسل مت روکو، پھر بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، بہویں ہوں، داماد ہوں، یہ ہے انسان کی نیچرل لائف، اور اسی میں انسان کا سکون ہے، اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ، خرچے پورے کرے گا اللہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو، زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو، مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو، لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے۔ سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے، اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیا نا، تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی، غربت، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے، اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے، تو وہ دوسرے میں بھی دے گا۔ آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی، اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا۔ دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا، باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے، دودھ نہیں پیدا کرتا۔ آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے ماں کا دودھ، اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی۔ اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں۔ تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کی نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے۔ تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے، تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو، کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے، تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے نا وہ منتھلی باندھ دے اماؤنٹ، بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا، کچھ تو میرا خیال کر، یہ کہنا نہ پڑے، وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا، بیوہ بہن ہے، طلاق یافتہ بہن ہے، دل کھول کے خرچ کرو، بوجھ نہ سمجھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی جو کی، نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ مالداروں کو، مزے میں کون آ رہا تھا؟ غریب۔ لیکن آپ نے مالداروں کی پرواہ نہیں کی، مالداروں کی پرواہ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مالداروں پہ اور ٹینشنیں آئی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ ان کو بتانا تمہارے رب نے تم پہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی جبرن، زبردستی۔ حدیث میں جبر کے الفاظ نہیں لیکن مراد یہی ہے، زبردستی لی جائے گی، صحیح ہے نا؟ دی کس کو جائے گی؟ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَاءِ يُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، انہی کے مالداروں سے لے کے، وَيُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور انہی کے فقیروں میں بانٹ دی جائے گی، ہم نہیں لیں گے وہ۔ ورنہ حکومتیں کہتی ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے کون لے گا؟ ہم لیں گے۔ گورنمنٹ تو خود لیتی ہے نا، ٹھیک ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ پبلک کے لیے لے رہے ہیں، کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لو حکمرانوں کو ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، زکاتیں لے لے گے۔ تو ڈائریکٹ، اور پھر زکات میں تملیغ بھی ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ گڑبڑ یہ ہوتی کہ آپ امیروں سے لیتے اور کہتے ہم غریبوں کے مفاد پہ خرچ کریں گے، پھر غریبوں کے ان مفاد میں خرچ کرنا شروع کر دیتے جس کا غریب کو ہو سکتا ہے وہ غریب اس پہ راضی نہ ہوتا۔ کیا سا بڑا زبردست نظام ہے یار، زکات میں تملیغ ضروری۔ تملیغ کا کیا فائدہ ہوگا؟ غریب کو مالک بنانا پڑے گا، وہ پھر مالک کا مطلب اس کے مکمل اختیارات ہو۔ آج دنیا میں جو ٹیکس لیے جاتے ہیں غریب کو مالک نہیں بنایا جاتا، بہت ساری ایسی مد پہ خرچ کیا جاتا ہے کہ غریب سے اگر پوچھو گے وہ کہے گا بھائی میں اس پہ راضی نہیں۔ تو بتاؤ اسلامی قانون میں غریب کا فائدہ ہے یا گوروں کے قانون میں؟ تملیغ ضروری۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ حضرت میرا ایک غریب بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، میں اس کی طرف سے فیس دے سکتا ہوں، اسکول میں زکات ادا ہو جائے گی؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہوگی، کائنڈلی اس سے زکات ادا نہیں ہوگی، مالک بنانا ضروری ہے، مالک بناؤ وہ جو چاہے کرے۔ کیوں؟ اب تملیغ کی جو آ گئی نا مسئلہ، اس میں کیا ہو گئی؟ احتیاط بہت ہو گئی ہے۔
ورنہ آپ غریب کے ایسے مفاد پہ خرچ کرتے جو آپ خود سوچتے. بھائی جس کا پیسہ ہے نا یہ سوچنا اس کا حق ہے, یہ آپ کا حق نہیں ہے. ورنہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. دیکھو بہنوں کی وراثت کھاتے ہیں نا لوگ, تو دو طریقے ہوتے ہیں کھانے کے. ایک طریقہ یہ کہ کھا کے کار مار کے بھاگ گئے آپ, بدنام ہو جاتے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پیسہ ہمیں دے دو, میں ہوں نا, میں ہوں, عید بقرعید پہ کپڑے یہ ہم آپ ہی کے لیے, بھائی میں تمہارا بھائی ہوں, میں کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہوں, میں آپ کے مفاد میں خرچ کروں گا. پھر عید بقرعید پہ کچھ کپڑے بنا کے دے دیے اس کو, کچھ کبھی اس کی بچی کی شادی میں کچھ خرچہ کر دیا. کیا وہ غریب بہن اس پہ راضی ہوتی ہے؟ اس سے پوچھا جائے, وہ کہے کہ بھائی جتنی میں اپنی خیر خواہ ہوں نا, جتنا مجھے اپنے بارے میں پتا ہے کہ مجھے بقرعید کے کپڑے بنانے ہیں یا عید کے کپڑے بنانے ہیں, یہ مجھے زیادہ پتا ہے. اس کی مثال دیکھو, آپ جب تنخواہ لیتے ہو آفس سے, تو اگر وہ 1,00,000 روپے تنخواہ تھی, آپ کے باس کہے کہ اب آپ کو 1,00,000 نہیں ملیں گے, ہم آپ کے مفاد میں اس کو خرچ کریں گے, آپ کے قوم کے وسیع تر مفاد. آپ جب بیمار ہوگے تو علاج کون کرائے گا؟ ہم کرائیں گے. آپ کی گاڑی کو کچھ ہو گیا تو مسئلہ ہمارا ہے. آپ بولے گے تو مجھے دے دے بھائی, میں جتنا اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے. کائنڈلی یہ نصیحت کسی اور کو نا, مجھے پیسے پکڑا, مجھے پتا ہے میرے, وہ کہہ رہے نہیں ایکچولی دیکھیں علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے نا, ایکچولی ہمیں پتا ہے آپ بے وقوف ہو, آپ 1,00,000 روپے ضائع کر دو گے, ایکچولی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. ایکچولی آپ کہہ گئے ایکچولی کو ایک طرف رکھ, مجھے چاہیے پیسہ. اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر آپ اس کو پتہ ہے کیا کہنا, آپ کہنا ایکچولی میں کل سے آفس نہیں آؤں گا, آپ نے جو میرے ذمہ کام لگایا ہے نا, ایکچولی یہ کیل یہاں ٹھوکنے کے بجائے اگر میں ادھر ٹھوک دوں گا نا, اس سے کمپنی کو زیادہ فائدہ ہوگا. ایکچولی یہ جو آپ مجھے کہتے ہیں نا صبح صبح آ کے بجلی کا بٹن آن کر دیا کرو, آف کر دیا کرو, میں آف رکھوں گا تاکہ آپ سولر پہ آ جاؤ. ٹوپی ڈرامے لگانا شروع کر دو گے نا. ان ٹوپی ڈراموں سے بچنے کے لیے اسلام نے کیا کہا, غریب کو پکڑا وہی پیسہ, مالک بنا اس کو. ہاں وہ غریب جو نابالغ ہے اس کو ڈائریکٹ دینے میں نقصان ہے. نابالغ بچے میں شعور نہیں ہوتا, اس لیے اس کا ولی اس کا باپ ہے, تو اس کی وراثت اس کی, اگر باپ غریب ہے تو نابالغ بچے کی زکات کس کو دی جائے گی؟ اس کے باپ کو. لیکن پھر اس کے باپ پر پابندی ہے, 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتا اس میں. پھر لا, اسلامی لا جب آپ اٹھائیں گے نا, پھر اس میں یہ کہ باپ اس سے پراپرٹی تو خرید سکتا ہے, گولا گنڈا نہیں خرید سکتا, کیونکہ وہ ختم ہونے, صدقہ بھی نہیں کر سکتا اس سے, صدقہ بھی نہیں کر سکتا. اب بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اس سے صدقہ جائز ہے, کیونکہ یہ بچے کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں, صدقہ آخرت میں ذخیرہ. امام حنیفہ نے کہا یہ فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے. نقصان اس لیے کہ آخرت کو نہیں دیکھا جائے گا, یہاں کس کو دیکھا جائے گا؟ دنیاوی نقصان کو. صدقہ دنیاوی لحاظ سے نقصان دہ ہے, لہذا نابالغ بچے کو اس نقصان سے بچایا جائے گا. جب وہ بالغ ہوگا, باشعور ہوگا, پھر اس کے پاس آپشن ہوگا کہ دنیا کا نقصان کر کے آخرت کمانی ہے یا نہیں کمانی ہے. تو جب تک اتنا شعور نہیں ہو جاتا, اس کی رقم سے صدقے کی بھی اجازت نہیں ہے. صدقہ کر دیا تو باپ پر پینلٹی پڑے گی, باپ پر لازم ہوگا کہ وہ صدقے کے پیسے اپنی جیب سے بچے کو واپس کرے. وہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے ان سارے قوانین کا؟ بتاؤ نا, غریب کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو یہاں بھی اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے امیروں سے لے کے کہاں لوٹائی جائے گی. یہ نہیں کہ ریاست کے بیت المال میں جمع ہوگا, پھر پتہ ہی نہیں چل رہا اس کمبخت سے کروڑ پتی کا علاج ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ سڑک بنا رہی ہے کہ کیا کر رہی ہے اس سے. تو یہی حشر ہو رہا ہے نا حکومتوں میں, یہی حشر ہو رہا ہے. تو سارا فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ غریب کو جا رہا ہے. اور پھر فقہا جو مجتہد ہیں انہوں نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا سونے کی قیمت 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی, ان دونوں کی قیمت کیا تھی؟ سیم. اور ان دونوں کو زکات کا نصاب بنایا ہے. بعد میں سونے کی ویلیو بہت بڑھ گئی اور چاندی کی ویلیو اس کے مقابلے میں نہیں بڑھی. بعد میں فقہا پریشان ہوئے کہ اب سونے کو نصاب بنایا جائے یا چاندی کو, ویلیو میں فرق ہے. اب ہمیں نہیں پتا نبی کی نظر میں اصل جو نصاب تھا وہ چاندی تھی یا سونا. اگر ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث ہوتی جس سے پتا چل جاتا کہ دونوں اصل ہیں, تو ہم کیا کرتے؟ دونوں کا ریشو نکال لیتے. 7.5 تولہ چاندی سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا کیا نکالتے؟ ویلیو کا ریشو, کہ بھی دونوں اصل ہیں تو اب دونوں کی قیمت میں فرق ہو گیا تو ریشو نکال لو. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اصل پیغمبر کی نظر میں چاندی ہو. 7.5 تولے کو اس لیے معیار بنایا ہو کہ وہ اس وقت 52.5 تولے چاندی کے برابر تھا. یہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ اصل 7.5 تولہ ہو. 52.5 کو اس لیے معیار بنایا کہ وہ 7.5 کے بولو برابر. اب فقہا پریشان ہوئے تو فقہا نے کیا کیا؟ 52.5 تولے چاندی کو بنایا. وجہ اس کی ہے کہ جب انہوں نے اجتہاد کیا
دیکھا قرآن و سنت ہر جگہ فیور کس کو دے رہا ہے؟ غریب کو. تو یہی بات سمجھ میں. آج کے جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو ریفرنسز کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس ریفرنسز ہیں، وہ فہم، وہ عقل ان کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے مجتہدین کو دی تھی. اس عقل سے یہ وہ مینٹل لیول نہیں ہے ان لوگوں کا، تبھی ہم کہتے ہیں ان کو فالو کرو. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اصل نصاب 52.5 تھا یا اصل کیا تھا، لیکن یہ تو پتا ہے کہ جہاں مسئلہ آئے گا نا امیر غریب کا، اسلام فیور کس کو کر رہا ہے؟ زکوٰۃ تو ہے ہی غریبوں کے لیے. تو انہوں نے کہا بھائی ہر دور میں وہ نصاب اصل رہے گا جس کی ویلیو کم ہے، تاکہ زیادہ لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہو. رکھی ہوئی کیوں ہے تو نے چاندی، رکھا ہوا کیوں ہے تو نے سونا؟ اس کا مطلب اضافی ہے نا، غریبی کھا رہا ہے. تو نکال اس سے ان لوگوں کو کا حق جن کے پاس یہ چاندی یا سونا نہیں ہے، کیونکہ 7.5 تولے کو نصاب بنایا جائے تو بہت کم لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، جبکہ مالدار تو بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے غریب زکاتیں لینے سے محروم. تو نصاب اس کو بنایا جائے گا جو کیا ہے. آج اگر 52.5 تولے چاندی کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کل علماء کا فتویٰ چینج ہو جائے گا کہ آپ قیمت دیکھنی ہے 7.5 تولے کی. ہو سکتا ہے آپ لوگ بولے ابے یار اتنے عرصے سے یہ بولتے رہے 52.5 تولہ چاندی کے اصل معیار ہے، پرانی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے، اب کیا معیار ہو گیا 7.5 تولہ؟ یار یہ تو مولوی جگہ ٹکتے ہی نہیں ہے بھائی، وہ ٹکے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ. اصول وہی ہے کہ جو سستا ہوگا معیار اس کو. اس کا مطلب فقہا بھی ماحول سے متاثر نہیں ہو. اب بھی بہت سے لوگ ہمیں آگے تنگ کرتے ہیں، ابے بھائی 1 تولہ سونا ہے، تھوڑے سے پیسے ہے تو یہ کیا 52.5 تولہ مفتی صاحب. میں کہتا ہوں بھائی جان تم نے 52.5 تولے چاندی رکھی ہوئی کس خوشی میں ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ اضافی غریبیاں ہیں تو نکالو نا پھر اللہ کا حق. میں سمجھا پا رہا ہوں. یہاں بھی ایک اور مسئلہ بھی. اچھا اس میں امام ابو حنیفہ تو بہت زیادہ غریب کو فائدہ دیتے ہیں. بعض فقہا کے نزدیک دوسرے فقہ میں ریشو بھی ہے کہ سونے چاندی کا ریشو نکالا جائے گا، لیکن فقہ حنفی میں بہت زیادہ فیور دیا گیا ہے. تملیک بھی امام حنیفہ کا قول ہے کہ مالک بنانا ضروری. وہ کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں للفقراء فقیروں کا حق ہے، تو کہتے ہیں لام اصل میں تملیک کے لیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو لی میں لام سے پتہ چلتا ہے تعریفوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو لام جو ہے نا عربی میں اصل میں مکمل اختیارات کے لیے آتا ہے. مکمل اختیارات جب بھی ہوتے ہیں جب پراپر مالک بنایا جائے کسی کو. تو قرآن کہہ رہا ہے للفقراء، زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ فقیروں کے لیے. تو یہاں بھی لام کا لفظ بتا رہا ہے کہ پراپر مالک بنانا پڑے گا. یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا، غریب کے سامنے رکھ دیا کہ کھاؤ، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ وہ مالک آپ ہو، اپنی ملکیت میں اس کو آپ کھلا رہے ہو. اباحت ہے یہ. اباحت کہتے ہیں کسی کے لیے ایک چیز کو کی پرمیشن دے دینا. جیسے جب آپ کی کوئی دعوت کرتا ہے، آپ اس کے بس یہ مثال دیکھیں نا، بیان ختم کر رہا ہوں. کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ بریانی کوفتے کباب لا کے رکھتا ہے، تو مالک کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے نا. لیکن اس نے اپنی ملکیت آپ کے لیے حلال کر دی ہے. اس عمل کو کہتے ہیں اباحت. مباح کر دیا، اجازت دے دی. تو جب آپ اس چیز کو کھا رہے ہوتے تو اس کی ملکیت میں کھا رہے ہوتے ہو، وہ آپ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی. اور ایک ہوتا ہے کہ بریانی کی ٹرے پکڑا کے کہنا یہ آپ کو گفٹ ہے. جیسے صبح شام گھروں میں تحفے آ رہے ہوتے ہیں، گفٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ خود بھی کھا سکتے ہو، پیک کر کے ڈبے بنا کے مارکیٹ میں بولو بیچ بھی سکتے ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں غریب کو زکوٰۃ میں کھانا کھلانا جائز نہیں. کھانے کا مالک بنا دو گے پھر جائز. آپ پلیٹ پکڑاؤ کہ آپ اس کے مالک ہو، آپ کی مرضی بھائی، کھاؤ یا بیچ دو، آپ کی مرضی. یہ جو ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ فقیر آتا ہے، اللہ کے نام پہ ایک نہاری کھلا دو، ہم نہاری اس کو خرید کے دیتے ہیں، وہ آگے لے جا کے بیچ دیتا ہے. ہمیں غصہ آتا ہے نا. غصہ اس لیے آتا ہے بھائی ہم نے تجھے کھلانے کے لیے آرڈر کیا ہے، بزنس کے لیے آرڈر نہیں کیا. لیکن زکوٰۃ میں آپ یہ غصہ نہیں کر سکتے. یہاں غصہ آنا بجائے کہ ابے وہ الو بنا رہا ہے یار. میں نے ایک دفعہ نہاری کھانے گیا، میں بیٹھا ہوں، 2-3 غریب سی عورتیں آئیں، انہوں نے کہا ہمیں بھی لے دو. میں نے اس کو بولا یار ان کو بھی کھلاؤ، اس نے دے دیا ان کو. میں بھول گیا، پھر میں اپنا کھا رہا ہوں. پھر میں جب پیسے دینے گیا، اس نے بولا بھائی یہ سالن کو شاپر میں ڈالتی ہیں عورتیں، آگے جا کے بیچتی ہیں، پیسے کما کے دوبارہ نیا بندہ آئے گا سے پھر کہہ رہی تھی اللہ کے نام پہ 3 دن سے بھوکے ہم کھلا دو. تو یہ ان کا کیا چل رہا ہے؟ بزنس. تو یہ بزنس برا کیوں لگتا ہے بھائی؟ ہم تو چاہ رہے تھے کہ پیٹ بھرے کسی غریب کا. پھر بھی چلو یار وہ بیچ دیا اس نے، ہمیں پیسے واپس نہیں لیے ان سے، لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت لگتی ہے نا. تو لیکن زکوٰۃ میں غریب کیا ہوگا؟ مالک. للفقراء والمساکین، مکمل اختیارات ہوں گے ان کے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ مالدار سے لی جائے گی، غریب کو
ہینڈ اوور کی جائے. اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ غریب, یہ لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ غریب بچوں کی ہم اس فیسیں دے سکتے ہیں. مالک بنانا ضروری ہے, یا اس کو مالک بناؤ یا اس کی طرف سے اس کی اجازت سے کوئی نمائندہ بن کے مالک بن جائے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو فون کیا, جی میں آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا ہوں, بتانا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہے, گفٹ کا نام لے لو آپ, لیکن ملکیت تو گفٹ میں بھی ہوتی ہے نا, ہر وہ چیز جس میں ملکیت ہو. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے تو لیکن میں تو آ نہیں سکتا, تو میں کیا کہوں گا, کسی بندے کو بیچ دو. تو اس بندے کو جیسے ہی میں ہینڈ اوور کروں گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. آپ کی طرف سے جو نمائندہ آیا اس کو جب دیا تو ایسا ہی ہے جیسے اصل کو دے دیا, کیونکہ یہ نمائندہ کس کا ہے, آپ کا نمائندہ ہے. ہاں میں نے آپ کو فون کیا اور میں نے کہا میں ایک بندہ بھیج رہا ہوں, پیسے آپ کو دے گا, پیسے آپ کو دے گا, تو اس سے لے لینا, کیونکہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے. میں نے اس بندے کو ہینڈ اوور کر دی, زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, کیونکہ وہ آپ کا نمائندہ نہیں ہے, وہ کس کا نمائندہ ہے, میرا نمائندہ. دونوں میں فرق یہ پڑے گا, اس بندے سے ڈاکو نے چھین لیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, جبکہ پہلے والے بندے سے ڈاکو نے چھین لیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی, کیونکہ وہ ہینڈ اوور کر چکا ہوں میں. اب سمجھو, جب آپ کسی غریب کی فیس دینا چاہتے ہیں نا اور غریب پالے ہو, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بولو کہ یار میں کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا ہوں منتھلی, لیکن آپ چونکہ ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہو, تو اگر میں یوں کر لوں کہ ڈائریکٹ آپ کو دینے کے بجائے اس ٹیچر کو دے دیا کروں جس کو آپ نے فیس دینی ہے, تو وہ میں ہی دے دیا کروں, تو آپ کی طرف سے اجازت ہے, وہ کہے ہاں اجازت ہے. اب یہ وکیل کا قبضہ, جو ٹیچر ہے نا وہ اس بچے کا وکیل بن کے قبضہ کرے گا, اب زکوٰۃ ادا ہو جائے. اگر بچہ نابالغ ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے, اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو, یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو, یا کوئی اچھی, فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا پکڑا دیے. یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ. اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا, جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا, تو میں اس عرب کے پاس ہوتا, میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں, کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے, ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا. نکال, ٹھیک ہے اس کا جذبہ اچھا تھا, اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو, لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے, پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو. جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ. ایسے تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے, آپ نے کہا پکڑا دیا, چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے. تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا. تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے, انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے. بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے, پھر بھی یہ کام کرنا ہے, کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے, جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا. اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, علاج کے پیسے نہیں, تو مر جائے گا بیچارہ. بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے, کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا, کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم, لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے, تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم. جیسے کنواں بنا دیا آپ نے, اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. درخت لگا دیا, مر گئے, تو درخت سے کو بہت زیادہ, ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا, نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا, کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی, نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا. تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے, لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے. یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا, درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا, چرند پرند اس سے کھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے, مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا. تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے, جیسے دینی مدارس. دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے, علم بھی ملتا ہے, وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں. تو صدقہ جاریہ بھی مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے, پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی, پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے, تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا.
لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو. سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں, کون ویژنری لوگ ہیں, کون بہت اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی. جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا, بہت سوچ سمجھ کے. کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو, میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا, آپ پکڑا دو گے؟ ہے انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں, کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے؟